ناظرین کیا حال ہے؟ بات کروں گی ڈرامہ سیریل کی آنے والی قسط کے تفصیلی تجزیے پر، جہاں کہانی ایک نہایت نازک اور خطرناک موڑ پر آ چکی ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ شاہ جہاں اور جہاں آرا کے درمیان قربت بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس قربت کے پیچھے چھپی حقیقت نہایت پیچیدہ اور دھوکے سے بھرپور ہے۔ اب آنے والی قسط میں یہی تضاد کہانی کو مزید سنسنی خیز بنانے والا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم شاہ جہاں کے کردار کو دیکھیں تو بظاہر وہ ایک جھکمی، مجبور اور محبت میں گرفتار انسان نظر آتا ہے۔ اسے گولی لگنا اور پھر بچ جانا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے جہاں آرا کے دل میں اس کے لیے ہمدردی اور محبت کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی شاہ جہاں ایک مظلوم انسان ہے یا یہ سب ایک سوچی سمجھی چال کا حصہ ہے؟ شاہ جہاں کا بار بار مرنے کا ذکر کرنا اور جہاں آرا کا اس پر جذباتی رد عمل دینا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ جذباتی طور پر اب اس کے قریب آ چکی ہے۔ جہاں آرا کا یہ کہنا کہ اگر تم نے دوبارہ مرنے کا نام لیا تو میں تمہیں تھپڑ ماروں گی، دراصل اس کے اندر چھپی محبت اور خوف کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اسے کھونے سے ڈر رہی ہے اور یہی وہ کمزوری ہے جسے شاہ جہاں استعمال کر سکتا ہے۔ اب اگر ہم کہانی کے دوسرے رخ کو دیکھیں تو یہاں اصل کھیل شروع ہوتا ہے، جہاں آرا خود کو ایک سمجھدار اور حالات کو کنٹرول کرنے والی لڑکی سمجھتی ہے۔ اسے یقین ہے کہ وہ شاہ جہاں کو اپنے قابو میں کر رہی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہو سکتی ہے۔ شاہ جہاں کا اصل مقصد، جو کہ بدلہ لینا ہے، ابھی تک مکمل طور پر سامنے نہیں آیا، لیکن اس کے اشارے واضح طور پر مل رہے ہیں۔ خاص طور پر جب وہ جہاں آرا کو سارا کا نام لینے سے منع کرتا ہے تو یہ ایک بہت اہم اشارہ ہے۔ یہ صرف حسد یا ناراضگی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ سارا اس کے ماضی کا ایک اہم حصہ ہو، یا پھر وہ اس کے منصوبے میں ایک رکاوٹ بن سکتی ہو، اور پھر اچانک سارا کا وہاں آ جانا، یہ منظر آنے والی قسط کا سب سے اہم موڑ بن سکتا ہے۔ اب یہاں کئی امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا امکان یہ ہے کہ سارا نے واقعی ان دونوں کی باتیں سن لی ہوں۔ اگر ایسا ہے تو وہ ایک بہت بڑی سچائی تک پہنچ سکتی ہے۔ وہ شاہ جہاں کے اصل ارادوں کو سمجھ سکتی ہے اور جہاں آرا کو خبردار کرنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جہاں آرا اس کی بات مانے گی، کیونکہ اس وقت وہ جذباتی طور پر شاہ جہاں کے قریب ہے اور کسی بھی سچائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں لگتی۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ سارا خود بھی اس کھیل کا حصہ ہو۔ اگر سارا اور شاہ جہاں مل کر کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں تو یہ کہانی کو ایک اور ہی سطح پر لے جائے گا۔ اس صورت میں جہاں آرا مکمل طور پر ایک جال میں پھنس چکی ہے، جہاں ہر طرف سے اسے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ تیسرا اور سب سے دلچسپ امکان یہ ہے کہ شاہ جہاں اور سارا ایک نقلی میاں بیوی کا کردار ادا کر رہے ہوں۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کا مقصد صرف جہاں آرا کو بیوقوف بنانا ہے تاکہ وہ اپنے کسی ذاتی مقصد، شاید بدلہ کو پورا کر سکیں۔ یہ انکشاف اگر آنے والی قسط میں ہوتا ہے تو یہ کہانی کا سب سے بڑا ٹوسٹ ہوگا۔ ناظرین کیا حال ہے؟ بات کروں گی ڈرامہ سیریل کی آنے والی قسط کے تفصیلی تجزیے پر، جہاں کہانی ایک نہایت نازک اور خطرناک موڑ پر آ چکی ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ شاہ جہاں اور جہاں آرا کے درمیان قربت بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس قربت کے پیچھے چھپی حقیقت نہایت پیچیدہ اور دھوکے سے بھرپور ہے۔ اب آنے والی قسط میں یہی تضاد کہانی کو مزید سنسنی خیز بنانے والا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم شاہ جہاں کے کردار کو دیکھیں تو بظاہر وہ ایک جھکمی، مجبور اور محبت میں گرفتار انسان نظر آتا ہے۔ اسے گولی لگنا اور پھر بچ جانا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے جہاں آرا کے دل میں اس کے لیے ہمدردی اور محبت کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی شاہ جہاں ایک مظلوم انسان ہے یا یہ سب ایک سوچی سمجھی چال کا حصہ ہے؟ شاہ جہاں کا بار بار مرنے کا ذکر کرنا اور جہاں آرا کا اس پر جذباتی رد عمل دینا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ جذباتی طور پر اب اس کے قریب آ چکی ہے۔ جہاں آرا کا یہ کہنا کہ اگر تم نے دوبارہ مرنے کا نام لیا تو میں تمہیں تھپڑ ماروں گی، دراصل اس کے اندر چھپی محبت اور خوف کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اسے کھونے سے ڈر رہی ہے اور یہی وہ کمزوری ہے جسے شاہ جہاں استعمال کر سکتا ہے۔ اب اگر ہم کہانی کے دوسرے رخ کو دیکھیں تو یہاں اصل کھیل شروع ہوتا ہے،
جہاں آرا خود کو ایک سمجھدار اور حالات کو کنٹرول کرنے والی لڑکی سمجھتی ہے۔ اسے یقین ہے کہ وہ شاہ جہاں کو اپنے قابو میں کر رہی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہو سکتی ہے۔ شاہ جہاں کا اصل مقصد، جو کہ بدلہ لینا ہے، ابھی تک مکمل طور پر سامنے نہیں آیا، لیکن اس کے اشارے واضح طور پر مل رہے ہیں۔ خاص طور پر جب وہ جہاں آرا کو سارا کا نام لینے سے منع کرتا ہے تو یہ ایک بہت اہم اشارہ ہے۔ یہ صرف حسد یا ناراضگی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ سارا اس کے ماضی کا ایک اہم حصہ ہو، یا پھر وہ اس کے منصوبے میں ایک رکاوٹ بن سکتی ہو، اور پھر اچانک سارا کا وہاں آ جانا، یہ منظر آنے والی قسط کا سب سے اہم موڑ بن سکتا ہے۔ اب یہاں کئی امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا امکان یہ ہے کہ سارا نے واقعی ان دونوں کی باتیں سن لی ہوں۔ اگر ایسا ہے تو وہ ایک بہت بڑی سچائی تک پہنچ سکتی ہے۔ وہ شاہ جہاں کے اصل ارادوں کو سمجھ سکتی ہے اور جہاں آرا کو خبردار کرنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جہاں آرا اس کی بات مانے گی، کیونکہ اس وقت وہ جذباتی طور پر شاہ جہاں کے قریب ہے اور کسی بھی سچائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں لگتی۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ سارا خود بھی اس کھیل کا حصہ ہو۔ اگر سارا اور شاہ جہاں مل کر کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں تو یہ کہانی کو ایک اور ہی سطح پر لے جائے گا۔ اس صورت میں جہاں آرا مکمل طور پر ایک جال میں پھنس چکی ہے، جہاں ہر طرف سے اسے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ تیسرا اور سب سے دلچسپ امکان یہ ہے کہ شاہ جہاں اور سارا ایک نقلی میاں بیوی کا کردار ادا کر رہے ہوں۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کا مقصد صرف جہاں آرا کو بیوقوف بنانا ہے تاکہ وہ اپنے کسی ذاتی مقصد، شاید بدلہ، کو پورا کر سکیں۔ یہ انکشاف اگر آنے والی قسط میں ہوتا ہے تو یہ کہانی کا سب سے بڑا ٹوسٹ ہوگا۔ ناظرین، کیا حال ہے؟ بات کروں گی ڈرامہ سیریل کی آنے والی قسط کے تفصیلی تجزیے پر، جہاں کہانی ایک نہایت نازک اور خطرناک موڑ پر آ چکی ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ شاہ جہاں اور جہاں آرا کے درمیان قربت بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس قربت کے پیچھے چھپی حقیقت نہایت پیچیدہ اور دھوکے سے بھرپور ہے۔ اب آنے والی قسط میں یہی تضاد کہانی کو مزید سنسنی خیز بنانے والا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم شاہ جہاں کے کردار کو دیکھیں تو بظاہر وہ ایک جھکمی، مجبور اور محبت میں گرفتار انسان نظر آتا ہے۔ اسے گولی لگنا اور پھر بچ جانا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے جہاں آرا کے دل میں اس کے لیے ہمدردی اور محبت کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی شاہ جہاں ایک مظلوم انسان ہے یا یہ سب ایک سوچی سمجھی چال کا حصہ ہے؟ شاہ جہاں کا بار بار مرنے کا ذکر کرنا اور جہاں آرا کا اس پر جذباتی رد عمل دینا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ جذباتی طور پر اب اس کے قریب آ چکی ہے۔ جہاں آرا کا یہ کہنا کہ اگر تم نے دوبارہ مرنے کا نام لیا تو میں تمہیں تھپڑ ماروں گی، دراصل اس کے اندر چھپی محبت اور خوف کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اسے کھونے سے ڈر رہی ہے، اور یہی وہ کمزوری ہے جسے شاہ جہاں استعمال کر سکتا ہے۔ اب اگر ہم کہانی کے دوسرے رخ کو دیکھیں تو یہاں اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ جہاں آرا خود کو ایک سمجھدار اور حالات کو کنٹرول کرنے والی لڑکی سمجھتی ہے۔ اسے یقین ہے کہ وہ شاہ جہاں کو اپنے قابو میں کر رہی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہو سکتی ہے۔ شاہ جہاں کا اصل مقصد، جو کہ بدلہ لینا ہے، ابھی تک مکمل طور پر سامنے نہیں آیا، لیکن اس کے اشارے واضح طور پر مل رہے ہیں۔ خاص طور پر جب وہ جہاں آرا کو سارا کا نام لینے سے منع کرتا ہے تو یہ ایک بہت اہم اشارہ ہے۔ یہ صرف حسد یا ناراضگی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ سارا اس کے ماضی کا ایک اہم حصہ ہو، یا پھر وہ اس کے منصوبے میں ایک رکاوٹ بن سکتی ہو، اور پھر اچانک سارا کا وہاں آ جانا، یہ منظر آنے والی قسط کا سب سے اہم موڑ بن سکتا ہے۔ اب یہاں کئی امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا امکان یہ ہے کہ سارا نے واقعی ان دونوں کی باتیں سن لی ہوں۔ اگر ایسا ہے تو وہ ایک بہت بڑی سچائی تک پہنچ سکتی ہے۔ وہ شاہ جہاں کے اصل ارادوں کو سمجھ سکتی ہے اور جہاں آرا کو خبردار کرنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جہاں آرا اس کی بات مانے گی، کیونکہ اس وقت وہ جذباتی طور پر شاہ جہاں کے قریب ہے اور کسی بھی سچائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں لگتی۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ سارا خود بھی اس کھیل کا حصہ ہو۔ اگر سارا اور شاہ جہاں مل کر کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں تو یہ کہانی کو ایک اور ہی سطح پر لے جائے گا۔
اس صورت میں جہاں آرا مکمل طور پر ایک جال میں پھنس چکی ہے جہاں ہر طرف سے اسے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ تیسرا اور سب سے دلچسپ امکان یہ ہے کہ شاہ جہاں اور سارا ایک نقلی میاں بیوی کا کردار ادا کر رہے ہوں۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کا مقصد صرف جہاں آرا کو بیوقوف بنانا ہے تاکہ وہ اپنے کسی ذاتی مقصد شاید بدلہ کو پورا کر سکیں۔ یہ انکشاف اگر آنے والی قسط میں ہوتا ہے تو یہ کہانی کا سب سے بڑا ٹوسٹ ہوگا۔ ناظرین، کیا حال ہے؟ بات کروں گی ڈرامہ سیریل کی آنے والی قسط کے تفصیلی تجزیے پر، جہاں کہانی ایک نہایت نازک اور خطرناک موڑ پر آ چکی ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ شاہ جہاں اور جہاں آرا کے درمیان قربت بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس قربت کے پیچھے چھپی حقیقت نہایت پیچیدہ اور دھوکے سے بھرپور ہے۔ اب آنے والی قسط میں یہی تضاد کہانی کو مزید سنسنی خیز بنانے والا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم شاہ جہاں کے کردار کو دیکھیں تو بظاہر وہ ایک جھکمی، مجبور اور محبت میں گرفتار انسان نظر آتا ہے۔ اسے گولی لگنا اور پھر بچ جانا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے جہاں آرا کے دل میں اس کے لیے ہمدردی اور محبت کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی شاہ جہاں ایک مظلوم انسان ہے یا یہ سب ایک سوچی سمجھی چال کا حصہ ہے؟ شاہ جہاں کا بار بار مرنے کا ذکر کرنا اور جہاں آرا کا اس پر جذباتی رد عمل دینا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ جذباتی طور پر اب اس کے قریب آ چکی ہے۔ جہاں آرا کا یہ کہنا کہ اگر تم نے دوبارہ مرنے کا نام لیا تو میں تمہیں تھپڑ ماروں گی، دراصل اس کے اندر چھپی محبت اور خوف کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اسے کھونے سے ڈر رہی ہے اور یہی وہ کمزوری ہے جسے شاہ جہاں استعمال کر سکتا ہے۔ اب اگر ہم کہانی کے دوسرے رخ کو دیکھیں تو یہاں اصل کھیل شروع ہوتا ہے، جہاں آرا خود کو ایک سمجھدار اور حالات کو کنٹرول کرنے والی لڑکی سمجھتی ہے۔ اسے یقین ہے کہ وہ شاہ جہاں کو اپنے قابو میں کر رہی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہو سکتی ہے۔ شاہ جہاں کا اصل مقصد، جو کہ بدلہ لینا ہے، ابھی تک مکمل طور پر سامنے نہیں آیا، لیکن اس کے اشارے واضح طور پر مل رہے ہیں۔ خاص طور پر جب وہ جہاں آرا کو سارا کا نام لینے سے منع کرتا ہے تو یہ ایک بہت اہم اشارہ ہے۔ یہ صرف حسد یا ناراضگی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ سارا اس کے ماضی کا ایک اہم حصہ ہو، یا پھر وہ اس کے منصوبے میں ایک رکاوٹ بن سکتی ہو، اور پھر اچانک سارا کا وہاں آ جانا، یہ منظر آنے والی قسط کا سب سے اہم موڑ بن سکتا ہے۔ اب یہاں کئی امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا امکان یہ ہے کہ سارا نے واقعی ان دونوں کی باتیں سن لی ہوں۔ اگر ایسا ہے تو وہ ایک بہت بڑی سچائی تک پہنچ سکتی ہے۔ وہ شاہ جہاں کے اصل ارادوں کو سمجھ سکتی ہے اور جہاں آرا کو خبردار کرنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جہاں آرا اس کی بات مانے گی، کیونکہ اس وقت وہ جذباتی طور پر شاہ جہاں کے قریب ہے اور کسی بھی سچائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں لگتی۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ سارا خود بھی اس کھیل کا حصہ ہو۔ اگر سارا اور شاہ جہاں مل کر کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں تو یہ کہانی کو ایک اور ہی سطح پر لے جائے گا۔ اس صورت میں جہاں آرا مکمل طور پر ایک جال میں پھنس چکی ہے جہاں ہر طرف سے اسے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ تیسرا اور سب سے دلچسپ امکان یہ ہے کہ شاہ جہاں اور سارا ایک نقلی میاں بیوی کا کردار ادا کر رہے ہوں۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کا مقصد صرف جہاں آرا کو بیوقوف بنانا ہے تاکہ وہ اپنے کسی ذاتی مقصد شاید بدلہ کو پورا کر سکیں۔ یہ انکشاف اگر آنے والی قسط میں ہوتا ہے تو یہ کہانی کا سب سے بڑا ٹوسٹ ہوگا۔ ناظرین، کیا حال ہے؟ بات کروں گی ڈرامہ سیریل کی آنے والی قسط کے تفصیلی تجزیے پر، جہاں کہانی ایک نہایت نازک اور خطرناک موڑ پر آ چکی ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ شاہ جہاں اور جہاں آرا کے درمیان قربت بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس قربت کے پیچھے چھپی حقیقت نہایت پیچیدہ اور دھوکے سے بھرپور ہے۔ اب آنے والی قسط میں یہی تضاد کہانی کو مزید سنسنی خیز بنانے والا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم شاہ جہاں کے کردار کو دیکھیں تو بظاہر وہ ایک جھکمی، مجبور اور محبت میں گرفتار انسان نظر آتا ہے۔ اسے گولی لگنا اور پھر بچ جانا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے جہاں آرا کے دل میں اس کے لیے ہمدردی اور محبت کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی شاہ جہاں ایک مظلوم انسان ہے یا یہ سب ایک سوچی سمجھی چال کا حصہ ہے؟
شاہ جہاں کا بار بار مرنے کا ذکر کرنا اور جہاں آرا کا اس پر جذباتی رد عمل دینا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ جذباتی طور پر اب اس کے قریب آ چکی ہے۔ جہاں آرا کا یہ کہنا کہ اگر تم نے دوبارہ مرنے کا نام لیا تو میں تمہیں تھپڑ ماروں گی، دراصل اس کے اندر چھپی محبت اور خوف کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اسے کھونے سے ڈر رہی ہے اور یہی وہ کمزوری ہے جسے شاہ جہاں استعمال کر سکتا ہے۔ اب اگر ہم کہانی کے دوسرے رخ کو دیکھیں تو یہاں اصل کھیل شروع ہوتا ہے، جہاں آرا خود کو ایک سمجھدار اور حالات کو کنٹرول کرنے والی لڑکی سمجھتی ہے۔ اسے یقین ہے کہ وہ شاہ جہاں کو اپنے قابو میں کر رہی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہو سکتی ہے۔ شاہ جہاں کا اصل مقصد جو کہ بدلہ لینا ہے ابھی تک مکمل طور پر سامنے نہیں آیا، لیکن اس کے اشارے واضح طور پر مل رہے ہیں۔ خاص طور پر جب وہ جہاں آرا کو سارا کا نام لینے سے منع کرتا ہے تو یہ ایک بہت اہم اشارہ ہے۔ یہ صرف حسد یا ناراضگی نہیں بلکہ اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ سارا اس کے ماضی کا ایک اہم حصہ ہو، یا پھر وہ اس کے منصوبے میں ایک رکاوٹ بن سکتی ہو، اور پھر اچانک سارا کا وہاں آ جانا یہ منظر آنے والی کسٹ کا سب سے اہم موڑ بن سکتا ہے۔ اب یہاں کئی امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا امکان یہ ہے کہ سارا نے واقعی ان دونوں کی باتیں سن لی ہوں۔ اگر ایسا ہے تو وہ ایک بہت بڑی سچائی تک پہنچ سکتی ہے۔ وہ شاہ جہاں کے اصل ارادوں کو سمجھ سکتی ہے اور جہاں آرا کو خبردار کرنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جہاں آرا اس کی بات مانے گی، کیونکہ اس وقت وہ جذباتی طور پر شاہ جہاں کے قریب ہے اور کسی بھی سچائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں لگتی۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ سارا خود بھی اس کھیل کا حصہ ہو۔ اگر سارا اور شاہ جہاں مل کر کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں تو یہ کہانی کو ایک اور ہی سطح پر لے جائے گا۔ اس صورت میں جہاں آرا مکمل طور پر ایک جال میں پھنس چکی ہے جہاں ہر طرف سے اسے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ تیسرا اور سب سے دلچسپ امکان یہ ہے کہ شاہ جہاں اور سارا ایک نقلی میاں بیوی کا کردار ادا کر رہے ہوں۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کا مقصد صرف جہاں آرا کو بیوقوف بنانا ہے تاکہ وہ اپنے کسی ذاتی مقصد شاید بدلہ کو پورا کر سکیں۔ یہ انکشاف اگر آنے والی کسٹ میں ہوتا ہے تو یہ کہانی کا سب سے بڑا ٹوسٹ ہوگا۔ ناظرین، کیا حال ہے؟ بات کروں گی ڈرامہ سیریل کی آنے والی کسٹ کے تفصیلی تجزیے پر، جہاں کہانی ایک نہایت نازک اور خطرناک موڑ پر آ چکی ہے۔ پچھلی کسٹ میں ہم نے دیکھا کہ شاہ جہاں اور جہاں آرا کے درمیان قربت بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس قربت کے پیچھے چھپی حقیقت نہایت پیچیدہ اور دھوکے سے بھرپور ہے۔ اب آنے والی کسٹ میں یہی تضاد کہانی کو مزید سنسنی خیز بنانے والا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم شاہ جہاں کے کردار کو دیکھیں تو بظاہر وہ ایک جھکمی، مجبور اور محبت میں گرفتار انسان نظر آتا ہے۔ اسے گولی لگنا اور پھر بچ جانا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے جہاں آرا کے دل میں اس کے لیے ہمدردی اور محبت کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی شاہ جہاں ایک مظلوم انسان ہے یا یہ سب ایک سوچی سمجھی چال کا حصہ ہے؟ شاہ جہاں کا بار بار مرنے کا ذکر کرنا اور جہاں آرا کا اس پر جذباتی رد عمل دینا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ جذباتی طور پر اب اس کے قریب آ چکی ہے۔ جہاں آرا کا یہ کہنا کہ اگر تم نے دوبارہ مرنے کا نام لیا تو میں تمہیں تھپڑ ماروں گی، دراصل اس کے اندر چھپی محبت اور خوف کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اسے کھونے سے ڈر رہی ہے اور یہی وہ کمزوری ہے جسے شاہ جہاں استعمال کر سکتا ہے۔ اب اگر ہم کہانی کے دوسرے رخ کو دیکھیں تو یہاں اصل کھیل شروع ہوتا ہے، جہاں آرا خود کو ایک سمجھدار اور حالات کو کنٹرول کرنے والی لڑکی سمجھتی ہے۔ اسے یقین ہے کہ وہ شاہ جہاں کو اپنے قابو میں کر رہی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہو سکتی ہے۔ شاہ جہاں کا اصل مقصد جو کہ بدلہ لینا ہے ابھی تک مکمل طور پر سامنے نہیں آیا، لیکن اس کے اشارے واضح طور پر مل رہے ہیں۔ خاص طور پر جب وہ جہاں آرا کو سارا کا نام لینے سے منع کرتا ہے تو یہ ایک بہت اہم اشارہ ہے۔ یہ صرف حسد یا ناراضگی نہیں بلکہ اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ سارا اس کے ماضی کا ایک اہم حصہ ہو، یا پھر وہ اس کے منصوبے میں ایک رکاوٹ بن سکتی ہو، اور پھر اچانک سارا کا وہاں آ جانا یہ منظر آنے والی کسٹ کا سب سے اہم موڑ بن سکتا ہے۔ اب یہاں کئی امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا امکان یہ ہے کہ سارا نے واقعی ان دونوں کی باتیں سن لی ہوں۔
اگر ایسا ہے تو وہ ایک بہت بڑی سچائی تک پہنچ سکتی ہے۔ وہ شاہ جہاں کے اصل ارادوں کو سمجھ سکتی ہے اور جہاں آرا کو خبردار کرنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جہاں آرا اس کی بات مانے گی، کیونکہ اس وقت وہ جذباتی طور پر شاہ جہاں کے قریب ہے اور کسی بھی سچائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں لگتی۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ سارا خود بھی اس کھیل کا حصہ ہو۔ اگر سارا اور شاہ جہاں مل کر کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں تو یہ کہانی کو ایک اور ہی سطح پر لے جائے گا۔ اس صورت میں جہاں آرا مکمل طور پر ایک جال میں پھنس چکی ہے جہاں ہر طرف سے اسے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ تیسرا اور سب سے دلچسپ امکان یہ ہے کہ شاہ جہاں اور سارا ایک نقلی میاں بیوی کا کردار ادا کر رہے ہوں۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کا مقصد صرف جہاں آرا کو بیوقوف بنانا ہے تاکہ وہ اپنے کسی ذاتی مقصد شاید بدلہ کو پورا کر سکیں۔ یہ انکشاف اگر آنے والی قسط میں ہوتا ہے تو یہ کہانی کا سب سے بڑا ٹوسٹ ہوگا۔ ناظرین، کیا حال ہے؟ بات کروں گی ڈرامہ سیریل کی آنے والی قسط کے تفصیلی تجزیے پر، جہاں کہانی ایک نہایت نازک اور خطرناک موڑ پر آ چکی ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ شاہ جہاں اور جہاں آرا کے درمیان قربت بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس قربت کے پیچھے چھپی حقیقت نہایت پیچیدہ اور دھوکے سے بھرپور ہے۔ اب آنے والی قسط میں یہی تضاد کہانی کو مزید سنسنی خیز بنانے والا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم شاہ جہاں کے کردار کو دیکھیں تو بظاہر وہ ایک جھکمی، مجبور اور محبت میں گرفتار انسان نظر آتا ہے۔ اسے گولی لگنا اور پھر بچ جانا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے جہاں آرا کے دل میں اس کے لیے ہمدردی اور محبت کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی شاہ جہاں ایک مظلوم انسان ہے یا یہ سب ایک سوچی سمجھی چال کا حصہ ہے؟ شاہ جہاں کا بار بار مرنے کا ذکر کرنا اور جہاں آرا کا اس پر جذباتی رد عمل دینا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ جذباتی طور پر اب اس کے قریب آ چکی ہے۔ جہاں آرا کا یہ کہنا کہ اگر تم نے دوبارہ مرنے کا نام لیا تو میں تمہیں تھپڑ ماروں گی، دراصل اس کے اندر چھپی محبت اور خوف کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اسے کھونے سے ڈر رہی ہے اور یہی وہ کمزوری ہے جسے شاہ جہاں استعمال کر سکتا ہے۔ اب اگر ہم کہانی کے دوسرے رخ کو دیکھیں تو یہاں اصل کھیل شروع ہوتا ہے، جہاں آرا خود کو ایک سمجھدار اور حالات کو کنٹرول کرنے والی لڑکی سمجھتی ہے۔ اسے یقین ہے کہ وہ شاہ جہاں کو اپنے قابو میں کر رہی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہو سکتی ہے۔ شاہ جہاں کا اصل مقصد، جو کہ بدلہ لینا ہے، ابھی تک مکمل طور پر سامنے نہیں آیا، لیکن اس کے اشارے واضح طور پر مل رہے ہیں۔ خاص طور پر جب وہ جہاں آرا کو سارا کا نام لینے سے منع کرتا ہے تو یہ ایک بہت اہم اشارہ ہے۔ یہ صرف حسد یا ناراضگی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ سارا اس کے ماضی کا ایک اہم حصہ ہو، یا پھر وہ اس کے منصوبے میں ایک رکاوٹ بن سکتی ہو، اور پھر اچانک سارا کا وہاں آ جانا یہ منظر آنے والی قسط کا سب سے اہم موڑ بن سکتا ہے۔ اب یہاں کئی امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا امکان یہ ہے کہ سارا نے واقعی ان دونوں کی باتیں سن لی ہوں۔ اگر ایسا ہے تو وہ ایک بہت بڑی سچائی تک پہنچ سکتی ہے۔ وہ شاہ جہاں کے اصل ارادوں کو سمجھ سکتی ہے اور جہاں آرا کو خبردار کرنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جہاں آرا اس کی بات مانے گی، کیونکہ اس وقت وہ جذباتی طور پر شاہ جہاں کے قریب ہے اور کسی بھی سچائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں لگتی۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ سارا خود بھی اس کھیل کا حصہ ہو۔ اگر سارا اور شاہ جہاں مل کر کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں تو یہ کہانی کو ایک اور ہی سطح پر لے جائے گا۔ اس صورت میں جہاں آرا مکمل طور پر ایک جال میں پھنس چکی ہے جہاں ہر طرف سے اسے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ تیسرا اور سب سے دلچسپ امکان یہ ہے کہ شاہ جہاں اور سارا ایک نقلی میاں بیوی کا کردار ادا کر رہے ہوں۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کا مقصد صرف جہاں آرا کو بیوقوف بنانا ہے تاکہ وہ اپنے کسی ذاتی مقصد شاید بدلہ کو پورا کر سکیں۔ یہ انکشاف اگر آنے والی قسط میں ہوتا ہے تو یہ کہانی کا سب سے بڑا ٹوسٹ ہوگا۔ ناظرین، کیا حال ہے؟ بات کروں گی ڈرامہ سیریل کی آنے والی قسط کے تفصیلی تجزیے پر، جہاں کہانی ایک نہایت نازک اور خطرناک موڑ پر آ چکی ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ شاہ جہاں اور جہاں آرا کے درمیان قربت بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس قربت کے پیچھے چھپی حقیقت نہایت پیچیدہ اور دھوکے سے بھرپور ہے۔
اب آنے والی قسط میں یہی تضاد کہانی کو مزید سنسنی خیز بنانے والا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم شاہ جہاں کے کردار کو دیکھیں تو بظاہر وہ ایک جھکمی، مجبور اور محبت میں گرفتار انسان نظر آتا ہے۔ اسے گولی لگنا اور پھر بچ جانا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے جہاں آرا کے دل میں اس کے لیے ہمدردی اور محبت کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی شاہ جہاں ایک مظلوم انسان ہے یا یہ سب ایک سوچی سمجھی چال کا حصہ ہے؟ شاہ جہاں کا بار بار مرنے کا ذکر کرنا اور جہاں آرا کا اس پر جذباتی رد عمل دینا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ جذباتی طور پر اب اس کے قریب آ چکی ہے۔ جہاں آرا کا یہ کہنا کہ اگر تم نے دوبارہ مرنے کا نام لیا تو میں تمہیں تھپڑ ماروں گی، دراصل اس کے اندر چھپی محبت اور خوف کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اسے کھونے سے ڈر رہی ہے اور یہی وہ کمزوری ہے جسے شاہ جہاں استعمال کر سکتا ہے۔ اب اگر ہم کہانی کے دوسرے رخ کو دیکھیں تو یہاں اصل کھیل شروع ہوتا ہے، جہاں آرا خود کو ایک سمجھدار اور حالات کو کنٹرول کرنے والی لڑکی سمجھتی ہے۔ اسے یقین ہے کہ وہ شاہ جہاں کو اپنے قابو میں کر رہی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہو سکتی ہے۔ شاہ جہاں کا اصل مقصد جو کہ بدلہ لینا ہے ابھی تک مکمل طور پر سامنے نہیں آیا، لیکن اس کے اشارے واضح طور پر مل رہے ہیں۔ خاص طور پر جب وہ جہاں آرا کو سارا کا نام لینے سے منع کرتا ہے تو یہ ایک بہت اہم اشارہ ہے۔ یہ صرف حسد یا ناراضگی نہیں بلکہ اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ سارا اس کے ماضی کا ایک اہم حصہ ہو، یا پھر وہ اس کے منصوبے میں ایک رکاوٹ بن سکتی ہو، اور پھر اچانک سارا کا وہاں آ جانا یہ منظر آنے والی قسط کا سب سے اہم موڑ بن سکتا ہے۔ اب یہاں کئی امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا امکان یہ ہے کہ سارا نے واقعی ان دونوں کی باتیں سن لی ہوں۔ اگر ایسا ہے تو وہ ایک بہت بڑی سچائی تک پہنچ سکتی ہے۔ وہ شاہ جہاں کے اصل ارادوں کو سمجھ سکتی ہے اور جہاں آرا کو خبردار کرنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جہاں آرا اس کی بات مانے گی، کیونکہ اس وقت وہ جذباتی طور پر شاہ جہاں کے قریب ہے اور کسی بھی سچائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں لگتی۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ سارا خود بھی اس کھیل کا حصہ ہو۔ اگر سارا اور شاہ جہاں مل کر کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں تو یہ کہانی کو ایک اور ہی سطح پر لے جائے گا۔ اس صورت میں جہاں آرا مکمل طور پر ایک جال میں پھنس چکی ہے، جہاں ہر طرف سے اسے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ تیسرا اور سب سے دلچسپ امکان یہ ہے کہ شاہ جہاں اور سارا ایک نقلی میاں بیوی کا کردار ادا کر رہے ہوں۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کا مقصد صرف جہاں آرا کو بیوقوف بنانا ہے تاکہ وہ اپنے کسی ذاتی مقصد شاید بدلہ کو پورا کر سکیں۔ یہ انکشاف اگر آنے والی قسط میں ہوتا ہے تو یہ کہانی کا سب سے بڑا ٹوسٹ ہوگا۔ ناظرین، کیا حال ہے؟ بات کروں گی ڈرامہ سیریل کی آنے والی قسط کے تفصیلی تجزیے پر، جہاں کہانی ایک نہایت نازک اور خطرناک موڑ پر آ چکی ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ شاہ جہاں اور جہاں آرا کے درمیان قربت بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس قربت کے پیچھے چھپی حقیقت نہایت پیچیدہ اور دھوکے سے بھرپور ہے۔ اب آنے والی قسط میں یہی تضاد کہانی کو مزید سنسنی خیز بنانے والا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم شاہ جہاں کے کردار کو دیکھیں تو بظاہر وہ ایک جھکمی، مجبور اور محبت میں گرفتار انسان نظر آتا ہے۔ اسے گولی لگنا اور پھر بچ جانا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے جہاں آرا کے دل میں اس کے لیے ہمدردی اور محبت کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی شاہ جہاں ایک مظلوم انسان ہے یا یہ سب ایک سوچی سمجھی چال کا حصہ ہے؟ شاہ جہاں کا بار بار مرنے کا ذکر کرنا اور جہاں آرا کا اس پر جذباتی رد عمل دینا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ جذباتی طور پر اب اس کے قریب آ چکی ہے۔ جہاں آرا کا یہ کہنا کہ اگر تم نے دوبارہ مرنے کا نام لیا تو میں تمہیں تھپڑ ماروں گی، دراصل اس کے اندر چھپی محبت اور خوف کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اسے کھونے سے ڈر رہی ہے اور یہی وہ کمزوری ہے جسے شاہ جہاں استعمال کر سکتا ہے۔ اب اگر ہم کہانی کے دوسرے رخ کو دیکھیں تو یہاں اصل کھیل شروع ہوتا ہے، جہاں آرا خود کو ایک سمجھدار اور حالات کو کنٹرول کرنے والی لڑکی سمجھتی ہے۔ اسے یقین ہے کہ وہ شاہ جہاں کو اپنے قابو میں کر رہی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہو سکتی ہے۔ شاہ جہاں کا اصل مقصد جو کہ بدلہ لینا ہے ابھی تک مکمل طور پر سامنے نہیں آیا، لیکن اس کے اشارے واضح طور پر مل رہے ہیں۔
خاص طور پر جب وہ جہاں آرا کو سارا کا نام لینے سے منع کرتا ہے تو یہ ایک بہت اہم اشارہ ہے۔ یہ صرف حسد یا ناراضگی نہیں بلکہ اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ سارا اس کے ماضی کا ایک اہم حصہ ہو، یا پھر وہ اس کے منصوبے میں ایک رکاوٹ بن سکتی ہو، اور پھر اچانک سارا کا وہاں آ جانا، یہ منظر آنے والی قسط کا سب سے اہم موڑ بن سکتا ہے۔ اب یہاں کئی امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا امکان یہ ہے کہ سارا نے واقعی ان دونوں کی باتیں سن لی ہوں۔ اگر ایسا ہے تو وہ ایک بہت بڑی سچائی تک پہنچ سکتی ہے۔ وہ شاہ جہاں کے اصل ارادوں کو سمجھ سکتی ہے اور جہاں آرا کو خبردار کرنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جہاں آرا اس کی بات مانے گی، کیونکہ اس وقت وہ جذباتی طور پر شاہ جہاں کے قریب ہے اور کسی بھی سچائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں لگتی۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ سارا خود بھی اس کھیل کا حصہ ہو۔ اگر سارا اور شاہ جہاں مل کر کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں تو یہ کہانی کو ایک اور ہی سطح پر لے جائے گا۔ اس صورت میں جہاں آرا مکمل طور پر ایک جال میں پھنس چکی ہے جہاں ہر طرف سے اسے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ تیسرا اور سب سے دلچسپ امکان یہ ہے کہ شاہ جہاں اور سارا ایک نقلی میاں بیوی کا کردار ادا کر رہے ہوں۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کا مقصد صرف جہاں آرا کو بیوقوف بنانا ہے تاکہ وہ اپنے کسی ذاتی مقصد، شاید